کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ اللهم لك الحمد ولك الشکر، اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله وإلیک یرجع الامر كله۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو انسان کے لیے مسخر کی کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں سے جیسے چاہے حدود کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھائے۔ پھر ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دین اسلام پر ہو، اور اسلام کا معنی ہے پیس، امن۔ گویا مسلمان وہ ہوتا ہے جو خود بھی پرامن اور پرسکون ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی وہ اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑا ہوگا، جس کے اندر خود دلی سکون اور اطمینان ہوگا، تو وہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کا اطمینان کس میں رکھا ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دعا، تو دعا بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ذکر کا طریقہ ہے، ایک عبادت ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا دل بھی پرسکون ہوتا ہے اور ہمارے حالات بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، مصیبتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا نہیں چھوڑی ہے صبح سے لے کے رات تک کا، سونے تک کا، کہ جس میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے نہ ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلی عبادت جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی وہ دعا ہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورا نہیں اتر سکے، ان سے بھول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمانے کے لیے یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی تو ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ تو تمام عبادتوں میں سے دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ، دن یا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے۔ اگر سیرت النبی پر ایک نظر ہم ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں جو دعا سے خالی گزری ہو۔ آپ کے معمول مبارک میں شامل دعائیں ملاحظہ ہوں: سونے اور جاگنے کی دعا، اچھا یا برا خواب دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے اور پانی پینے کی دعا، میزبان کے حق میں دعا، کفارہ مجلس کی دعا، توبہ کی دعا، پناہ مانگنے کی دعا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کی دعا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز کو دیکھنے کی دعا، غصے کے وقت کی دعا، نظر بد سے بچنے کی دعا، مریض کی عیادت کرنے کی دعا، زیارت قبور کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، ادائیگی قرض کی دعا، غم اور پریشانی کے وقت کی دعا، ابتلا اور آزمائشوں کے وقت کی دعا، سفر پر روانگی اور واپسی کی دعا۔ ان متفرق دعاؤں کے علاوہ صبح شام کے اذکار کے ان سے الگ ہے۔ مخصوص حالات یا واقعات پیش آنے پر دعاؤں کی فہرست اس سے الگ ہے۔ مثلا جب نیا چاند نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے تو ایک الگ دعا ہے، پھر نیا پھل کھانے کی الگ دعا ہے، شادی اور مقاربت کی الگ دعا ہے، آندھی اور طوفان کے وقت کی دعا ہے، گرج اور چمک کے وقت کی دعا ہے، طلب بارہ کی دعا ہے، یعنی بارش مانگنے کی بھی دعا ہے،
کثرت بارے یعنی جب بارش زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا ہے، خسوف اور کسوف نماز کی دعا، تعزیت کی بھی دعا ہے کہ کسی کے وہاں جائے تو کیسے تعزیت کریں، دشمن سے مقابلے کی دعا ہے۔ تو کتب احادیث میں مسنون دعاؤں کی تعداد مذکورہ بالا دعاؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ایک محتاط انداز کے مطابق صحیح احادیث سے ثابت شدہ دعاؤں کی تعداد 700 کے لگ بھگ ہے تقریباً۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو ایک مختلف واقعات کے حوالے سے 70 سے زائد دعائیں سکھلائی ہیں۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری عبادات ہے اسلام میں جس کو ارکان الاسلام کہا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج پر اگر نظر ڈالیں تو صادق المصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل ہے۔ حقیقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا بھی لغوی معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ واقعتاً اول سے آخر تک نماز کیا ہے؟ دعا ہی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم جو شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، ثنا اور یہ ساری چیزیں، تو وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری دعا ہے واقعتاً۔ اور آغاز وضو میں جیسے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں، وضو کے بعد کی دعا ہے، دوران اذان اور اذان کے بعد کی دعا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کی ترغیب ہے، اور دوران نماز دعائیں ہیں، اور نماز کے بعد کی دعائیں، گویا دعا ہی ساری نماز کی روح اور جان ہے۔ اسی طرح اسلام کی دوسری اہم عبادت روزے کو لیجئے۔ اس بابرکت مہینے میں رجوع اللہ، توبہ، استغفار اور ادائیہ اذکار کے ذریعے جو شخص اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں للیت القدر جیسی عظیم خیر و برکت کی رات رکھ دی گئی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کی ساری بھلائیاں اور خیر سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک مختصر اور جامع دعا کی تعلیم دی ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں للیت القدر پا لوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے۔ اسی طرح حج کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو حضرات حج کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکے ہیں انہیں خوب اندازہ ہوگا کہ حج پر روانگی سے لے کر گھر واپسی تک، خواہ یہ عرصہ چند مہینے کا ہو یا چند دنوں کا، حاجی مسلسل دعا اور اذکار میں مصروف رہتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت دعا، آغاز سفر اور دوران سفر دعا، احرام باندھنے کے بعد مسلسل تلبیہ، مکہ معظمہ میں داخلے کی دعا، بیت اللہ شریف دیکھنے کی دعا، دوران طواف دعائیں، مقام ابراہیم اور ملتزم پر دعائیں، زمزم پینے سے قبل دعا، سعی شروع کرتے وقت اور دوران سعی دعائیں، سعی کے اختتام پر مروہ پر خصوصی دعا، مینا میں پہنچ کر تکبیر، تحلیل، تلبیہ اور دعائیں، میدان عرفات میں ادائیگی، نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر مسلسل توبہ و استغفار اور دعائیہ اذکار، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں نماز فجر سے لے کر اجالا ہونے تک کھڑے ہو کر دعا، اذکار، رمی جمار کے بعد کی دعائیں، قربانی کے وقت دعا، مینا میں مسلسل 3 دن تک قیام کے دوران دعا اور اذکار، مناسک حج ادا کرنے کے بعد گھر واپس پہنچنے تک حاجی کو دعائیں مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے عین مطابق دعا ہی تمام عبادتوں کی روح اور مغز ہے۔ یہاں قبولیت دعا کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ دعا کو محض اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروری حاجتیں پوری کروانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مانگی ہوئی دعائیں اور حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو پھر کیا ہے، بے دلی سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں یا مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ ہی دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کا گیلا اور شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال دراصل دعا کے صحیح اسلامی تصور سے لا علمی کے باعث ہے۔ قبولیت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم جو بھی اللہ سے دعا مانگتے ہو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی 3 شکل ہوتی ہے، یعنی 3 صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یعنی یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے ابھی دعا مانگی اور ابھی وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی، گویا آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بلا، مصیبت، پریشانی، آفت اور کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کوئی بڑی بیماری آنے والی تھی،
کوئی ایسی آفت آنے والی تھی جس سے مال چوری ہو جاتا یا آگ لگ جاتی یا جو بھی ہوتا یا آپ ڈوب جاتے، جو بھی آفت بلا اترتی ہے وقتاً فوقتاً، تو وہ آنے والی تھی، اور آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے نہیں مانگ رہے کہ وہ دور ہو جائے، بلکہ آپ کسی اور مقصد سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا سے بہتر آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی وہ دعا کے بدلے اس مصیبت کو آپ تک آنے نہیں دے رہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ وہ دعا جو آپ سالوں سے مانگ رہے قبول کی، یعنی فوراً دیا بھی نہیں، یا کوئی مصیبت بلا بیماری بھی نہیں ٹلی، وہ بھی مسلسل ویسی ہی ہے، لیکن وہ جو نہیں قبول ہوئی اس کا ذخیرہ یعنی اسٹور ہو گئی کہاں پر؟ آخرت کے بینک میں۔ اب اس کا جب اجر ملے گا تو وہ کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں، یعنی اس کا اجر جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ دنیا میں کاش کہ میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ابھی انبیاء علیہ السلام کی دعا دیکھیں گے کہ کب مانگی انہوں نے اور کب اللہ تعالیٰ نے قبول کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دعا کا قبول کرنا یہ حکمت پر مبنی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بندے کو اس کی ضرورت ہے اس وقت میں اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر بتائے کہ ابھی اس کو ضرورت جس چیز کی ہے وہ تو جو یہ مانگ رہا ہے وہ دے دوں میں، لیکن ابھی اس کو اس چیز کے ملنے میں خیر نہیں ہے، ابھی مشکل ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ ابھی چھوٹا ہے 10-11 سال کا ہے، اور ضد کر رہا ہے کہ مجھے گاڑی کی چابی دیجیے۔ اب اگر اس کو گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں، اول تو وہ 18 سال کا ہے نہیں کہ اس کو لائسنس ہو ملے، لیکن ضد کرتا ہے، اور اس کی ضد پوری کرنے کے لیے اگر دے بھی دیتے ہیں 11-12 سال 14 سال کے بچے کو، تو اگر وہ چلائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے پاس اول تو لائسنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، دوسرا یہ کہ ابھی اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے، بس شوق ہے، تو کیا ماں باپ اس کو چابی پکڑا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ اور وہ کرو؟ نہیں۔ کیوں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، محبت ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ ابھی یہ اس قابل نہیں ہے، جب یہ اس قابل ہو جائے گا تو پھر اس کو لائسنس بھی مل جائے گا اور اس کو گاڑی بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب حالات کا پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے اس کو ابھی دینے کا یہ وقت نہیں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو چیز تم کو پسند نہیں ہے اور تم کہتے ہو نہیں نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، لے لو اس میں خیر ہے، اور بعد میں اس کو خیر جب ہم کو پتہ چلتی اچھا ہوا میں نے لے لی، اچھا ہوا میں نے وہ بات کام وقت پر کر لیا، تب ہم کو پتہ چلتا ہے جب اس کی فائدہ ہم کو نظر آتا۔ اسی طرح بعض چیز ایسی ہے کہ ہم رات دن زبان گس گئی دعا مانگ کے اللہ مجھے یہ دے دو، کیسے بھی دے دو، مجھے چاہیے وہ کیسے بھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ملنے میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، لہٰذا اس کو روک کر رکھوں گا، جب وقت آئے گا جب دوں گا، اور جب تم کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہاں واقعی یہ اب ملنے میں میرے لیے خیر تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کی صورت میں بھی دو امکان موجود ہیں، اولاً یا تو فوراً اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا جو دوران سفر طوفان باد و بارہ سے پناہ لینے کے لیے غار میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی جو اسی وقت قبول ہو گئی۔ دوسرا، اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق دعا تھوڑے یا زیادہ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے میرے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہزاروں سال، کہتے کہ 4000 سال کے بعد یا 2500 سال کے بعد قبول ہوئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، جس کا مطلب یہ کہ دعا قبول کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کار فرمائے، چاہے تو فوراً قبول کر لے، چاہے تو کم از کم کم یا زیادہ عرصے کے بعد قبول فرمائے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص دعا محض حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر مانگ رہا ہے
اس کا معاملہ اس شخص کے جیسا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے حصہ لے رہا ہو۔ اگر مال غنیمت مل گیا تو وہ مطمئن اور خوش، نہیں ملا تو مایوس اور ناکام اور نامراد۔ جبکہ دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والے شخص کا معاملہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے اس مومن کا سا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو فتح حاصل ہونے پر مال غنیمت مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہوگا، اور اگر نہیں ملا تب بھی جہاد میں شرکت کا تو مجھے اجر ملے گا ہی۔ تو دعا اگر قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کے مانگنے پر کیا ہے؟ آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے۔ بس دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والا کسی حال میں بھی مایوس اور ناکام نہیں ہوتا۔ اگر اس کی مطلوبہ حاجت فوراً پوری ہو جائے تو یہ سراسر اللہ کا انعام اور فضل ہے۔ اگر مطلوبہ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تب بھی اس کی محنت ایک بڑے اور یقینی فائدے سے محروم نہیں رہتی، اور وہ ہے بطور عبادت۔ آخرت میں اس کا اجر و ثواب جس کا احساس انسان کو دنیا کی بجائے آخرت میں کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دعا چونکہ عبادت ہے اور ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، لہٰذا دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ دعا کرتے وقت کسی فوت شدہ نبی، ولی یا بزرگ کو وسیلہ بنانا یا ان سے دعا کی درخواست کرنا، ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی یا کسی قسم کی مدد طلب کرنا شرک فی العبادت ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ البتہ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، اور دعا جہاں پر اپنی حاجت کے لیے مانگنا ہے وہاں بطور ہدیہ، جیسے ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا، تو ایز اے گفٹ بھی لوگوں کو دینا چاہیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام کی دینی خدمات پر خوش ہوتے تھے تو انہیں اسی ٹائپ کی دعا دیتے، یعنی جو کام جیسا کرتے تھے اس کے مطابق دعا دیتے تھے، اور دعا کا ہدیہ آپ عنایت فرماتے۔ جنگ تبوک کے موقع پر دوران سفر سامان خرد و نوش ختم ہو گیا، یعنی کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے لدے ہوئے بے شمار اونٹ مہیا کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کر 3 دفعہ یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ پھر صحابہ سے کہا تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ اسی طرح 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے نکلنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ دوران مشورہ حضرت مقداد بن اسود نے مختصر سی تقریر کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پرت مسرت سے چمک اٹھا اور حضرت مقداد کے لیے دعا خیر فرمائی۔ دوسرے صحابہ کرام کو رشک آنے لگا، کاش کے الفاظ زبان رسالت ماپ سے ان کے لیے نکلتے کہ اس صحابی کے لیے جس طرح اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کاش کے ہم ان کی جگہ ہوتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات بڑی مخلصانہ اور فداکارانہ تھی۔ جنگ احزاب میں زخمی ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ اپنے جانثار صحابی کا سر زانو مبارک پر رکھ لیا اور دل کا رنج و غم درج ذیل دعائیہ الفاظ میں ڈھل گیا، الہی آپ کی راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی ہے، اس نے آپ کے رسول کی تصدیق کی اور حقوق اسلام ادا کیے، الہی آپ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا جیسا آپ اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتے ہیں۔ تدفین کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ 70,000 فرشتے سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک بار رات بھر کاشان نبوی پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، ابو ایوب، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ تو جیسا جس کی مثلا یہ کہ کوئی ہم کو پانی پلائے تو اس کے بدلے میں اس کو دعا دیجیے کہ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے سلسبیل سے پانی پلائے۔ اسی طرح ہم کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، آپ کے ایمان کو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کھانا کھاتے تھے تو کیسی دعا دیتے کہ تیرے کھانا صائمین کھائیں، یعنی روزے دار کھائیں اور فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تیرے رزق میں مال میں برکت دے، اس طرح کی۔
اور جنت کے میووں سے اللہ تعالیٰ فیضیاب کرے. تو اس طرح کی جیسا جو کام ہو اس کے مطابق اس کو دعا دینی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا طریقہ تھا. اور بعض اوقات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سننے کے منتظر رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ یقیناً قبول ہوں گے. اس یقین کے ساتھ وہ بھاگ بھاگ کر ایسے کام کرتے تھے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو ملے گی. تو جیسے کہ لیکن بعض اوقات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری امت سے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. خود ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عمرے پر روانگی کے وقت ارشاد فرمایا عمر مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا. حضرت عمر کو دعا میں یاد رکھنے کی ہدایت فرما کر آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بہتر ہدیہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دعا ہے. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زندوں کا اپنے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ بہترین تحفہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے. وفات مبارک سے چند روز قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی. فوت شدہ جاں نثار صحابہ کرام کی گزشتہ یادیں ذہن میں تازہ ہو گئی تو بقیع غرقد مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے تشریف لے گئے. دیر تک اللہ کے حضور دست دعا پھیلا کر اپنے فوت شدہ اصحاب کے لیے بخشش کی دعا فرماتے رہے. بس دعا بہترین عبادت ہی نہیں ہے بلکہ زندہ اور مردہ مسلمان بھائیوں کے لیے بہترین ہدیہ بھی ہے. اسی طرح دعا جو ہے ایک مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ بڑی سے بڑی مشکلوں اور تکلیفوں پریشانیوں بیماریوں سے لڑ سکتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات سے یقیناً دوچار ہوتا ہے جب اس کے سارے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں ظاہری اسباب اور وسائل ناکام ہو جاتے ہیں قریب ترین اعزاء اقارب پر اعتماد نہیں رہتا حتیٰ کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے. گویا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تنہائی بے بسی اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے. تب انسان کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ایک سہارا اب بھی موجود ہے ایک دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے جہاں انسان اپنے دکھ اور سکھ اور مصائب و آلام کی داستان ہر وقت بیان کر سکتا ہے. اس کیفیت کا ذکر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں کیا ہے سورہ نمل آیت نمبر 62 میں امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتے ہیں اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتے ہیں. یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے. جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح جب تمہاری کوئی چیز کھو جاتی ہے اس سے مانگو تو تمہیں واپس لوٹا دیتے ہیں. جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں برساتے ہیں. قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء کرام کی بہت ساری مثالیں رکھی ہیں کہ انہوں نے مصیبت پریشانی اور آزمائش کے وقت اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی مصیبت دور کی اور ان کی دعاؤں کو قبول کیا. اور جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر چلے گئے. خود ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے خورا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. چنانچہ انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی جہاں ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا. تب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارنا شروع کیا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تب یونس علیہ السلام نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا آپ کے سوا کوئی الہ نہیں آپ کی ذات پاک ہے میں بے شک قصوروار ہوں. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات بخشی. مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں سورہ انبیاء ایت نمبر 87-88. لیکن
اس دعا کو ہم لوگوں نے کیا بنا لیا کہ ایک بدعت کا ذریعہ بنایا کہ دعا ایسے اکیلے قبول نہیں ہوگی، لہٰذا کیا کریں ہم کہ مثلاً 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے تو بہت سے لوگوں کو جمع کریں، اور اتنی مرتبہ یونس علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارا، 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا چیز ہے، ایک بدعت کا ذریعہ طریقہ ہے جو آج رواج پا گیا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے تو ہماری حاجت نہیں. آپ خود انگنت ٹائم پڑھیے نا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صافات میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اسی طرح عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر انہیں بہت بڑے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، تب یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ سے التجا کی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر آپ نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کی، عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی اور یوسف علیہ السلام آزمائش سے بچ گئے. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتے ہیں اور جانتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 34. حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل عرصہ بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 83. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور صحت سے نوازا. تو انبیاء کرام اور اہل ایمان پر دعوت حق کے راستے میں بڑی کٹھن آزمائشیں اور صعوبتیں آئیں. قوم کے لوگوں نے کسی کو قتل کرنا چاہا، کسی کو سنسار کرنا چاہا، کسی کو جلا وطن کرنا چاہا، کسی کو قید کرنا چاہا، کسی کے ہاتھ کاٹنے چاہے. تب اہل ایمان نے ظالموں کے مقابلے میں اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا کی تو اللہ نے انہیں ظالموں سے نجات دلائی. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری سے روکا. قوم نہ مانی اور حضرت لوط علیہ السلام کو جلا وطن کرنا چاہا. فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں عذاب لے کر آئے. تب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب نجنی و اہلی مما یعملون. اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال یعنی میرے پیروکاروں کو قوم کی بدکاریوں سے نجات دیجیے. سورہ شورى آیت نمبر 173. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال سمیت نجات عطا فرمائی. اسی طرح فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا. جادوگر شکست کھا گئے اور حقیقت معلوم ہوتے ہی جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لائے. فرعون نے جب ان کو دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، تب جادوگروں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا اپنے غلینا صبر و توفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان انڈیل دیجیے اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم مسلمان ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 126. اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل اس قدر مضبوط کر دیے کہ انہوں نے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے کہہ دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس ہماری دنیا کی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 72. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دعا جو ہے وہ انسان کو مضبوط کرتی ہے، یقین دلاتی ہے اور اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرتی ہے کہ نہیں، میں نے ایک ایسی ہستی کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا ہے کہ پھر اس سے نا امیدی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال تک مصائب و آلام سے بھرپور جد و جہد فرماتے رہے. بالآخر اہل مکہ کے غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک سے تنگ آ کر اس توقع کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ میری بات سننے پر آمادہ ہو جائے. لیکن وہاں آپ کے ساتھ جو سنگ دلانہ سلوک کیا گیا اس سے آپ کو شدید صدمہ پہنچا. آپ زخمی حالت میں طائف سے باہر قرن الثعالب کے مقام پر پہنچے. تھوڑی دیر آرام فرمایا جو اس بحال ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر یہ درد انگیز دعا مانگی، اے میرے رب اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد آپ سے ہی کرتا ہوں، آپ ہی میرے مالک ہیں. آخر مجھے کس کے حوالے کرنے والے ہیں؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے تش روی اور روا رکھتا ہے، کیا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے؟
لیکن اگر مجھ پر آپ کا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، بس آپ میری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھیں۔ میں اس بات کے مقابلے میں کہ آپ کا غضب مجھ پر پڑے یا آپ عذاب مجھ پر آئے، آپ کا عذاب مجھ پر آئے، آپ ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، آپ ہی سے، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہے اور جس کے ذریعے دین دنیا کے سارے معاملات سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے تو آپ کی رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے، بجز آپ کے کہیں سے کوئی قوت طاقت نہیں مل سکتی۔ بظاہر جب تمام سہارے ٹوٹ چکے تھے، امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دی تھی، مکہ اور طائف کے سرداروں نے ظلم و ستم اور سنگدلی کی انتہا کر دی تھی، ہر طرف یاس انگیز فضا مسلط تھی، آپ نے اپنے زخمی اور ٹوٹے دل کا حال ایک انتہائی رقت انگیز دعا کی شکل میں مالک حقیقی کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عرش الہی سے پے در پے فتح و نصرت کی نویدیں لے کر آئی۔ کچاٹوپ اندھیروں سے نور سحر کے آثار بیدار ہونے لگے۔ اسی سفر میں جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ معراج آسمانی کے ذریعے آپ کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام عطا کیا گیا۔ یک کے بعد دیگر بیت عقبہ اور بیت عقبہ ثانیہ عمل میں آئی، جو روشن مستقبل کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے مصائب و آلام، رنج و غم اور مشکلات و محن، خواہ انفرادی سطح یعنی اکیلے پر ہم پر آئے یا پوری قوم کے ساتھ ہو، ان سے نجات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا۔ زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد ہتھیار دعا سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص کشمکش حیات میں دعا کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا انجام اس سپاہی سے مختلف نہیں ہو سکتا جو گھمسان کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے ہتھیار کے بغیر میدان میں گھس جائے۔ یعنی آپ کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اللہ سے نہ دعا مانگی، نہ اللہ سے استخارہ کر کے اس کی خیر مانگی، نہ کچھ کیا، بس میں کر سکتا ہوں اپنے کانفیڈنس پہ۔ اب جب نقصان ہوا تو پھر آپ اللہ کو گر گرا کہ یا اللہ میری مدد کیجیے، میں نے تو اتنا اس کے پیچھے اپنا پورا سرمایہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ یہ لاس ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ کو پہلے اس سے احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے استخارہ کرتے، اللہ سے دعا مانگتے کہ یا رب اس میں خیر ہے تو میرے دل میں ڈال دیجئے، ورنہ اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور اس میں خیر ڈال دیجئے آپ، اس طرح کی۔ پھر اسی طرح دعا کے بارے میں غلط فہمی بھی ہمارے وہاں مشہور ہے۔ وہ کیا ہے کہ قبولیت دعا کے بارے میں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتے، لہٰذا کہتے ہیں نا آپ ہمارے لیے دعا کرو، تو جب کہا جاتا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری دعا نہیں سنتے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور بزرگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ اس عقیدے کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کر کے بزرگوں سے محتاجی کا تعلق قائم کر لیتا ہے، بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دعائیں قبول ہونے کے بعد بندہ بزرگوں کو وہی مقام دینے لگتا ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یوں اپنی ساری زندگی اللہ کی بجائے بزرگوں کی بندگی میں بسر کر دیتا ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف انداز میں مشرکین کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ در حقیقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتے، کتاب و سنت کے سراسر منافی ہے، کیونکہ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ لوگوں، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم سب مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا یقیناً قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے نہیں مانگتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا والوں سے اگر ہم مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ الٹ ہے، اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کی روشنی میں تمام مسلمانوں کو خواہ نیک ہو یا گناہ گار بلا استثناء حکم دیا ہے کہ اللہ سے ضرور دعا کرو، اور دعا نہ کرنے والوں کو سزا کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اللہ کے نزدیک شیطان سے زیادہ ملعون اور ماتوب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے اللہ سے دعا کی
ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہا تجھے مقررہ دن کے وقت یعنی قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 36 ٹو 38۔ شیطان کی یہ درخواست کے کسی نیک مقصد کے لیے نہ تھی بلکہ بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو روک دیتے کہ یہ کیسی دعا مانگ رہا ہے، میرے ہی بندوں کو، میرے ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کو بہکانے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ٹھیک ہے وہ کر لے، جیسے سورہ آراف میں آئے گا کہ لیکن تیری جھانسے میں، تیری باتوں میں، تیرے مکر میں میرے مخلصین بندے نہیں آئیں گے، الا المخلصین۔ اس کے باوجود یہ سمجھنا کہ گناہ گاروں کی یعنی شیطان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے جس نے کلم کلا اللہ کی نافرمانی کی اور انکار کر دیا سجدے سے، اس کی بھی جب دعا سن لی تو کوئی مسلمان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، شیطان سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ شیطانی فریب ہے وہ ذات بابرکت جو اتنی رحیم و کریم ہے کہ اپنے دشمنوں، باغیوں اور سرکشوں کو زندگی بھر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتے چلے جاتے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اپنے بندے جب اس سے کوئی چیز مانگے تو وہ اس کو نہ دے۔ جس طرح یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ یہ بھی عقیدہ ہے نا، ہم ان کے وہاں ان سے دعا مانگنے نہیں جاتے، ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعا رد نہیں کرتے، تو یہ بھی عقیدہ شرکیہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا اسے بچا لیجئے، آپ سب حاکموں سے بڑھ کر حکیم ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا نہ صرف یہ کہ رد کر دی بلکہ ساتھ ہی آپ کو وارن بھی کیا، کیا کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ تو اگر بزرگوں کی دعا سنی جاتی تو یہ تو نبی ہے، نوح علیہ السلام رسول ہے اللہ کے، ان کی دعا کیوں نہیں قبول کی گئی؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قیامت کے دن اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے میرے رب آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے، لیکن میری رسوائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ آزر آپ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی خواہش کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے والد کو بجو بنا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، جب قریب ہمارے رب ہے تو ہم کسی اور کو، دور والے کو کیوں پکارے؟ اور اگر پکارنے کا حکم دیتے اللہ تعالیٰ تو ضرور پکارتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میں قریب ہوں، مجھی سے تم دعا مانگو۔ مثلاً مثال کے طور پر ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، ہم لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھ پاتے، اس لیے چھوٹی چھوٹی ہم لوگ مثالیں لیتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے اور گلاس آپ کے پاس رکھا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا، آپ چاہے تو اس کو اٹھائے اور بسم اللہ کہہ کر پی جائے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن آپ عقل مندی کرتے کہتے وہ دور کوئی بیٹھی ہے اس کو بلاتے ادھر آؤ اور یہ گلاس مجھے اٹھا کر دو، تو پہلے تو وہ منہ دیکھے گی کہ کیا بول رہے ہیں، یہ تو آپ خود بھی کر سکتے تھے، مجھے اتنی دور سے آواز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عقل مندی کیا ہے کہ جو رب قریب ہے اس کو پہلے پکارے، یا کہیں چل کر سفر کر کے جائیں اور وہاں پر بزرگ کے پاس جا کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دیا ہوتا پاور تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا کہ مدینہ میں جائے اور مدینہ والے سے دعا مانگے۔ ابھی آگے مثالیں ہم لوگ دیکھیں گے بہت ساری جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بات واضح ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی تھی، اگر نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں دعائیں قبول ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نمبر 1 میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، وہ قبول ہو گئی۔ نمبر 2 میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو، یعنی سب کی سب ایک ساتھ پانی میں غرق نہیں ہو، وہ بھی دعا قبول ہو گئی۔
تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ آپس میں خانہ جنگی نہیں، یعنی آپس میں لڑے نہیں، گروہ گروہ میں نہیں بٹے. اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن تیسری دعا قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون سی دعا قبول کرنا ہے، کون سی نہیں قبول کرنا ہے، اور کون سی کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے. بس یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی دعا کبھی رد نہیں کرتے، بالکل باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے. صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اولاً ہر شخص کو اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے. جبکہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جائز تو ہے، لیکن اس کا حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا. ثانیاً قبولیت دعا کا انحصار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت پر ہے. وہ جب چاہے، جس کی چاہے اور جتنی چاہے دعا قبول کرے، اور جس کی چاہے ریجیکٹ کر دے، رد کر دے. کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے میری دعا کیوں نہیں قبول کی، میں نے وہ مانگا آپ نے دیا کیوں نہیں. یہ ہمارا وہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاور ہے اور اللہ کی قوت اور طاقت ہے. اسی طرح دعا کا معاملہ تقدیر کے ساتھ بھی ہے. کیسے؟ کہ تقدیر کے بارے میں پائی جانے والی بے شمار الجھنیں دراصل تقدیر کے بارے میں پائے جانے والے غلط مفہوم کے باعث ہوتی ہے. تقدیر کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تقدیر کا جب سب سے پہلی چیز ہے کہ لغوی معنی کیا ہے؟ گیس لگانا، یعنی ایک اندازہ مقرر کرنا. دوسری چیز کیا ہے تقدیر کے بارے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع اور لامحدود ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل، غائب اور حاضر، دن یا رات، روشنی تاریکی کی اصطلاحات اس کے لیے بالکل بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم وسیع اور لامحدود ہونے کی وجہ سے اس قدر یقینی ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں اس کا لگایا ہوا اندازہ یا لکھی ہوئی تقدیر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا یا تقدیر لکھنا مخلوق کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا. جس طرح امتحان سے قبل کسی استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں یہ گیس کرنا کہ فلاں فلاں شاگرد تو ضرور فیل ہوگا، فلاں فلاں تو ضرور پاس ہو جائے گا، اور فلاں تو فرسٹ کلاس میں پاس ہوگا، تو کیا کسی شاگرد کو فیل یا پاس ہونے پر مجبور کر سکتا ہے استاد؟ نہیں، خواہ وہ اندازہ امتحان کے بعد 100% درست ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا یا تقدیر لکھنا کسی کو کسی فیل پر ہرگز مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے اچھا اور برے عمل کرنے کی. کسی شخص کی تقدیر لکھنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو منوعاً نافذ کرنے پر مجبور ہے یا اسے بدلنے پر قادر ہے؟ تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ بعض فیصلوں کو یقیناً بدلتے ہیں. جیسے کہ دعائے قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ثابت ہیں: وقینی شر ما قضیت، مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا آپ نے فیصلہ کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے شر آپ نے لکھا ہے اور میری تقدیر میں اس شر کو لکھ دیا ہے تو آپ میری کیا کیجئے، اس سے بچا لیجئے. ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہے: اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، یا اللہ ہم برے فیصلے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتے تو ان دعاؤں کے الفاظ بالکل بے معنی اور بے مقصد ہو کر رہ جاتے. پس ان الفاظ کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے یقیناً بدلتے ہیں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تقدیر کوئی شے نہیں بدل سکتی مگر دعا. تو کتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر ہم کو نہیں پتا ہے کہ آگے 1 گھنٹے کے بعد، اگلے صبح سے شام تک یا کل کے دن میرے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے، لیکن اگر ہم دعا مانگتے کہ یار اب اگر جو بھی برا ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس کو اچھائی میں بدل دیجئے اور اس شر کو روک لیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر لکھا بھی ہے تو دعا میں اگر ہماری یقین ہے اور اللہ سے حسن ظن ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کو بدلنے پر قادر ہے. تو ان ساری تقدیر کے اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے
کہ چونکہ اللہ تعالیٰ روز اول سے ہمارے بارے میں اچھے یا برے فیصلے لکھ چکے ہیں، لہٰذا دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ شیطان نے اسے اللہ کے بارے میں دھوکہ اور فریب میں مبتلا ہے۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے حق، ہمارے گھر والوں کے حق میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں کے حق میں، تمام مومنین کے حق میں آپ نے کچھ برائی کا ارادہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیجئے۔ اور اگر اچھا لکھا ہے جیسے اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم واعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم، تو یہ بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس شر سے پناہ چاہتی ہوں جو میں کر رہی ہوں یا جو میں کرتی ہوں، جس کو میں جانتی ہوں اور جس کو نہیں جانتی، اور اللہ تعالیٰ میں اس شر سے بھی پناہ مانگتی ہوں جس کو علم تو جس کو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، اور جس کو آپ جانتے ہیں بہتر، اور اس طرح سے اس سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ پھر دعا کے ظاہری اسباب کیا ہیں؟ حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، خود شریعت نے اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ یعنی کیا ہے کہ صرف دعا پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، اب میرا کام ہو گیا، نہیں۔ آپ نے جس کام کے لیے دعا کی ہے اب اس کام میں لگ جاؤ، اس کام کو کرنے لگو۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے مانگا ہے اگر اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ خیر ڈال دیں گے، شر ہے تو اس شر کو دور کر دیں گے، لیکن ہم کو اسباب کرنا ہے جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دیکھتے ہیں حدیث میں جو آپ نے مثال دی ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جا کر اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت ظاہری اسباب و وسائل اور تدابیر اختیار کرنے کو معیوب نہیں سمجھتی بلکہ اس کا حکم دیتی ہے۔ جو چیز معیوب ہے وہ ظاہری اسباب اور وسائل پر توکل کرنا اور رجوع الی اللہ کو نظر انداز، یعنی آپ صرف اپنے اس پہ ہی بھروسہ کر رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس میں چلی جاؤں گی، ایک دن میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اب یہ کیا کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو شفا دینے کا مالک بنا دیا، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس بے شک جائیے، جو وہ ایڈوائز کرتا ہے آپ کے لیے، ٹیبلٹ ہے، انجیکشن ہے، آپریشن ہے، ٹیسٹ ہے، جو بھی ہے وہ اسباب میں سے وہ سارے کرنا ہے، لیکن یقین کس کے بارے میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی مجھے شفا دیں گے، یہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں چیزیں کہ اللہ سے مانگنا، امید رکھنا، یقین رکھنا اور اسباب مہیا کرنا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو چیز معیوب ہے وہ ظاہری اسباب اور وسائل پر توکل کرنا اور رجوع الی اللہ کو نظر انداز کرنا یا اس کی اہمیت کم کرنا ہے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عملاً دن رات جد و جہد فرمائی، وہاں کسی بھی لمبے دعا کے ذریعے رجوع الی اللہ کو فراموش نہیں کیا۔ مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے نکلو، اب آپ اللہ سے دعا کر سکتے یار اب جنگ کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو یہیں بیٹھے، آپ قادر ہو، آپ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کو یہی بیٹھے دشمن سے فتح دلا دو۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام کو ہتھیار سمیت لے کر جنگ کے میدان میں نکلے، جنگیں لڑی، جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہید بھی کیے گئے، مال کا بھی نقصان ہوا، جان کا بھی نقصان ہوا، لیکن اللہ سے دعا مانگ کے۔ تو یہ چیز ہے۔ کفر و اسلام کے سب سے پہلے اور عظیم ترین معرکہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی استطاعت کے مطابق مادی اسباب اور وسائل مہیا فرمائے، وہاں میدان جنگ میں صف آرا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے حضور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ دست دعا پھیلا کر یہ درخواست کی، یا اللہ یہ ہے قریش جو اپنے سارے سامان و فخر و غرور کے ساتھ میدان جنگ میں آئے، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، بس اے اللہ جس نصرت کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا آپ وہ بھیج دیجئے۔ یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ یعنی پہلے کیا کیا آپ نے؟ صحابہ کرام کو لے کر میدان جنگ میں گئے، وہاں پر سب کو ڈسپلین کے ساتھ کھڑا کیا، جنگ بندی کی، سب کچھ کیا،
اب اللہ سے دعا مانگ رہے کہ یار اب آپ مدد کیجیے، اگر آج آپ کی مدد نہیں آئی تو یہ چند مٹھی بھر مسلمان، کیونکہ سامنے 1,000 کا لشکر ہے جو ہتھیار سے لیس ہے مشرکین مکہ کا، اور ان لوگوں کے پاس چند ہتھیار، چند سواری اور 313 لوگ، مقابلہ کتنا سخت ہے، لیکن اللہ کی ذات پر اتنا بڑا یقین، توکل اور بھروسہ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرشتوں کو بھیجا اس تعداد کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس طرح وہ جنگ جیتی گئی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کی ممکنہ تیاری اور دعا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ ہاں، اگر دونوں چیزوں میں تقابل کا سوال درپیش ہو تو ہمارے نزدیک بلا تعمل ظاہری اسباب کے معاملے میں دعا ہی اہم اور ضروری ہے۔ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے جن میں ظاہری اسباب یا تدابیر اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً آسمان سے کوئی آفت آئی ہے، جیسے زلزلہ ہے، طوفان ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہے، سیلاب آ گیا، خشک سالی ہے، قحط آ گیا، تو غور کیجئے ایسے حوادث سے بچنے کے لیے انسان قبل از وقت کون سی مادی تدابیر کر سکتا ہے؟ یعنی اچانک آ گئی یہ سب چیزیں، جیسے ابھی پانی بھرا تھا، اچانک ہی لوگوں کے گھروں میں آ گیا، لوگوں کو گمان نہیں تھا کہ اتنا زیادہ پانی آئے گا، آ گیا، تو آپ پہلے سے بیٹھ کے دعا مانگتے کہ یا اللہ آنے والا پانی ہے، اب تک نہیں ہے، نہیں، دعا یہ کر سکتے تیز بارش ہو، اللہ حوالین ولا لینا، اللہ تعالیٰ اس تیز بارش کو ہم پر نہ برسانا، ہمارے آس پاس کی وادیوں میں اور پہاڑیوں میں اور اس میں برسا دیجیے، اس طرح آنے کے بعد۔ لیکن ایڈوانس میں آپ نہیں جان سکتے کہ اچانک کیا ہے، اچانک بیٹھے ہوتے اتنی تیز دی ہوا چلتی ہے کہ سب درخت گرنے لگتے ہیں، وہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ آنے کے بعد اس کے لیے دعا کر۔ حدیث میں بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ آتا ہے، چٹان کے غار کے سامنے آ گری، اس صورتحال میں یا اس سے ملتے جلتے دوسرے واقعات میں دعا کے علاوہ کون سی تدابیر یا وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی شخص بدترین بڑھاپے کی عمر، اردلیل عمر پسند نہیں کرتا، لیکن اس سے بچنے کے لیے کون سا اسباب و وسائل اختیار کیے؟ یعنی اس کو جو چیز آنی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ہاں آ جائے اس یا آنے سے پہلے اس کے لیے دعا، جیسے بڑھاپا، آپ دعا کرتے کہ اللہ مجھ پر بڑھاپا غالب نہیں، لیکن وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ اسی طرح کئی چیز ایسی ہے سوائے اس دعا کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جس طرح بہت سے معاملات میں مادی وسائل اور تدابیر اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اپنی اہمیت اور عقل کے مطابق دنیا بھر کی تدبیر اور وسائل آزمانے کے باوجود مقصد میں حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور چار و ناچار اسے دعا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ہر دیندار اور پرہیزگار آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک صالح اور متقی اور والدین کی فرما بردار بنے۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو تو والدین اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ہر وہ تدبیر اور جتن کر گزرتے ہیں جو ان کے بس میں ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی ساری تدبیر اور کوشش دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور معاملہ یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ اب اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ ہماری اولاد کو ہدایت دے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ میڈیکل سائنس بلا شبہ بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اب بھی کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ ایسی بیماریاں ایسی بیماریوں کی تو بات ہی دوسری ہے کہ ان کا دعا کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں، لیکن وہ بیماریاں جن کا علاج دریافت ہو چکا ہے ان کے مریضوں سے بھی بے شمار مریض ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک میں جا کر جدید ترین علاج کروا دیتے ہیں، لیکن آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ ساری دنیا چھان ماری ہے، کہیں سے شفا نصیب نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کیجئے کہ صحت عطا فرمائے۔ بعض اوقات آدمی نادانستہ طور پر ایسے فتنوں میں پھنس جاتا ہے کہ ان سے نکلنے کی ہر تدبیر اور کوششیں ناکام اور لا حاصل ثابت ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات انسانی تدابیر اور کوشش ایسے فتنوں سے نکالنے کی بجائے مزید پھنسانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو بالآخر دعا ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بس حقیقت یہ کہ وہ معاملات جن میں تدبیر اور مادی وسائل اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہاں دعا ہی سب سے بڑی تدبیر اور دعا ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور وہ معاملات جن میں انسان بساط بھر تدابیر و وسائل مہیا کر سکتا ہے، ان میں بھی بسا اوقات وسائل اور تدابیر اختیار کرنے کے باوجود تھک ہار کر دعا کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر نے ساری کوشش اپنی کر لی، اب وہ چاہے کسی بھی عقیدے کا ہے، مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی ریلیجن کو ماننے والا، کیا کہتا ہے؟ اوپر والے سے دعا کرو اور اوپر والے سے پرارتھنا کرو اور
اس پر بھروسہ رکھو. تو کیا کیا؟ یعنی اپنا وہ بتا دیا کہ ہم نے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے سب کچھ کیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ دعا کرو. بس اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جہاں کہیں ظاہری اسباب اور وسائل مہیا کرنا یا تدابیر اختیار کرنا ممکن ہو وہاں ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان اسباب پر، ان چیزوں پر بھروسہ اور توکل نہیں کرنا چاہیے. توکل کے لائق صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے دعا کے ذریعے اللہ سے رجوع کرنا. غزوہ بدر میں شکستہ اور قلیل وسائل کے ساتھ رجوع اللہ نے مسلمانوں کو بہترین فتح سے ہمکنار کیا، جبکہ غزوہ حنین میں بہترین اور کثیر وسائل، یعنی غزوہ حنین جب ہوا 3,000 کا لشکر اور سامانوں سے لیس، لیکن وہاں پر دعا بھی کی گئی، توکل بھی کیا گیا، وہاں پر شکست ہو گئی. تو دعا اور ظاہری اسباب پر بحث کرتے ہوئے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کو دی گئی تعلیم کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بھی ایک ذریعہ ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. سورہ احزاب آیت نمبر 41. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل دونوں میں اللہ کو یاد رکھے. قول میں ذکر یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ کا نام لیا جائے، مثلا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے. حصول نعمت، جب وہ نعمت جو مانگا تھا وہ مل گئی، اب الحمدللہ کہا جائے. اچھی چیز دیکھنے پر ماشاء اللہ کہا جائے، وعدہ کرنے پر انشاءاللہ کہا جائے. یہ ساری چیزیں دعا ہیں. تلاوت قرآن کثرت سے کی جائے، نیز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت مسنون دعائیں پڑھی جائے. فعل میں ذکر یہ کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ کے احکام کو یاد رکھے، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے علاوہ والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق، باہمی لین دین کا کاروبار میں کے معاملات، ملازمت کے فرائض. غرض ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور پیروی کی جائے. اسی ذکر کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کا ذکر کیا. قول و فعل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کو ذکر کثیر کہا گیا ہے، اور اسی ذکر کثیر کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بتایا گیا. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. آیت نمبر 10. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے. اس نے پھر عرض کیا، روزہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرے. پھر اس شخص نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے ہر ایک کا یہی جواب دیا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو زندہ اور نہ کرنے والوں کو مردہ قرار دیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آ کر اس پر وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ کے پاس جانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کمی نہیں کرنا. یعنی وہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہنا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 42. گویا دعوت حق کی راہ میں پیش آنے والی آزمائش اور ابتلا کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی یاد ہے، جو داعی کو قوت اور حوصلہ عطا فرماتی ہے. جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی قلیل سی بے سر و سامان جماعت کو اپنے سے کئی بڑے مسلح لشکر سے مقابلہ درپیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا
مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ پس دعوت حق کی ابتلا و آزمائش کا معاملہ ہو یا میدان جنگ میں کفار سے معرکہ قتال درپیش ہو، اللہ کی یاد ہی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی ذکر کثیر کی برکت سے انسان کو دنیا جہاں کی وہ سب سے بڑی نعمت سکون قلب حاصل ہوتی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے آج مخلوق خدا جو ہے لاکھوں اور کروڑوں روپے صرف کر رہی ہے، جس کی خاطر بے شمار لوگ اپنی دنیا اور دین تک برباد کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ نعمت کسی بازار یا مزار سے نہیں ملتی، نہ کسی درگاہ یا خانقاہ سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو سکون قلب اگر چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے ہی تم کو سکون ملے گا۔ اللہ کی یاد سے غفلت دنیا اور آخرت میں شدید خسارے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ دنیا میں تنگ زندگی سے مراد محض رزق کی تنگی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو تو اسے سکون قلب میسر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ملک کا فرما روا ہو تو اسے بھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا۔ جس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر شیطان مسلط کر دیا جائے، اسے دنیا میں سکون اور چین کیسے میسر آ سکتا ہے، اور پھر اس کی آخرت کی بربادی میں کون سی کسر باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسی حالت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح دعا کا ایک شکل جیسے ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح توبہ بھی ہے، وہ بھی ایک دعا کی شکل ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلی یہ کہ ہر شخص سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے معصوم نہ سمجھے۔ دوسری یہ کہ گناہ کے بعد توبہ مطلوب ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی کی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو توبہ اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور پیارا عمل ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک آدمی اپنی سواری پر کسی چٹیل میدان سے گزر رہا ہو اور آرام کرنے کی غرض سے نیچے اتر کر سو جائے، اسی دوران اس کی سواری ماں سامان سفر گم ہو جائے اور جب سو کر اٹھے تو اپنی سواری کو تلاش کرتے کرتے تھک جائے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت اسے سامنے نظر آنے لگے اور وہ مایوس ہو کر درخت کے سائے میں بیٹھ جائے، تب اچانک اس کی سواری اسے مل جائے اور یہ آدمی اس کی نکیل پکڑے، خوشی کے مارے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر یہ کہہ دے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی خوشی کی حالت میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ زبان سے اپنی کیا نکال رہا ہے، الٹا ہی بول رہا ہے کہ یار اب تو میرا بندہ میں تیرا اللہ۔ تو اس غلط اللہ تعالیٰ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا وہ خوش ہو گیا اپنی سواری کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توبہ کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھ کر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ ایک ایسا عمل جس کا فائدہ سراسر خود بندے کو پہنچتا ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے، پھر دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کا کس قدر انتظار رہتا ہے۔ اس غلام کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جس کے دروازے پر خود اس کا مالک چل کر آئے اور دستک دے کر کہے کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اور اس غلام کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ جس کا مالک چل کر اس کے دروازے پر آئے اور دستک دے کر پوچھے کہ تمہاری کیا حاجت ہے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اور غلام میٹھی نیند سو رہا ہو کہ اپنے مالک کے اس کرم و سخا سے ہی ناچنا ہو۔ توبہ کی ترغیب سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں
اللہ کے حضور توبہ کرو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اس بات کا اندازہ ہر شخص کو خود کر لینا چاہیے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس قدر زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہے واپس پلٹنا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ کہ انسان گناہ کے راستے سے واپس پلٹ آیا اور نیکی کے راستے پر لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو خالص توبۃ النصوح کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے کسی نے خالص توبہ کا مفہوم پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر نادم ہو، پھر اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی 3 شرائط مقرر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرطیں بھی رکھی ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس کو گناہ پر نادم ہو، یعنی اس کو شرمندگی ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے وہ معافی مانگے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ اس گناہ سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرے۔ توبہ کے معاملے میں چند دیگر اہم امور بھی ہیں کہ نمبر 1، توبہ کا وقت عالم نزا طاری ہونے سے پہلے تک ہے، یعنی موت کے وقت جو نزا کا عالم ہوتا ہے، جب انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے آخرت کی طرف، یعنی وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اب وہ عذاب اور ثواب دیکھنے کے بعد توبہ کرنا چاہے گا، اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے جب تک وہ نزا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ گناہ پر کسی دنیاوی غرض کے لیے ندامت محسوس کرنا، مثلا بے عزتی کے ڈر سے، مالی نقصان کے خوف سے، بیماری یا موت کے ڈر سے توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ مثلا یہ کہ جس طرح اب شراب پی کر اس کا لیور خراب ہو گیا، اب وہ توبہ کرے گا کہ نہیں میرا لیور مزید خراب ہوئے گا اور موت آ جائے گی لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیوقوف ہم نہیں بنا سکتے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو ہم بیوقوف بناتے ہیں۔ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو اسی طرح کوئی چیز کے لیے ڈاکٹر نے مثلا منع کر دیا اسٹرکٹلی آپ یہ نہیں کر سکتے، اب آپ نے چھوڑ دیا، لیکن آپ وہ کہتے کہ یہ چونکہ میرے اس کے لیے نقصان تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا، نہیں، آپ نے جس غرض کے لیے چھوڑا، اگر آپ نے وہ گناہ کا کام اللہ کے لیے چھوڑا ہے اور اس سے توبہ کی ہے تو یہ اصل توبہ ہے۔ تیسری چیز ہے اگر کسی کا نفس توبہ کے بعد بھی گزشتہ گناہ کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے اس وقت تک بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے جب تک اس کا نفس حقیقتاً ندامت محسوس نہ کرنے لگے۔ مثلا ایک گناہ کرنے کی اس کو عادت تھی، اب اس نے توبہ کر کے وہ کام چھوڑ دیا، لیکن اکیلے بیٹھا ہے تو سوچ رہے اللہ وہ کتنے اچھے دن تھے، میں وہ کیا کرتی تھی، وہ کرتی تھی، کتنا اچھا لگتا تھا، مجھے سکون ملتا تھا، یہ نہیں، چھوڑ دیے، اللہ سے توبہ کر لیے، ختم، اب بالکل اس کو چھوڑ دینا ہے، اپنے احساسات سے بھی اس کو دور کر لینا۔ چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانی وہم و گمان سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے ایک درویش سے اپنی توبہ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تب اس نے ایک اور آدمی سے مسئلہ پوچھا، اس نے بتایا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ تم فلاں نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ آدمی اپنی بستی سے ہجرت کر کے دوسری طرف چل دیا، راستے میں اسے موت آ گئی، جنت اور جہنم کے فرشتے آپس میں اختلاف کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں اگلی اور پچھلی زمینیں ناپنے کا حکم ہوا، زمین ناپی گئی تو نیک لوگوں کی بستی جس طرف ہجرت کر کے جا رہا تھا بالش بھر قریب نکلی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اسی طرح ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو، روئے زمین کی ساری مخلوق میں اگر میرے گناہ تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبے، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، اللہ معاف کرنے والے اور برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والے۔ اس نے عرض کیا کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے۔ پس اللہ کی رحمت سے نہ تو خود کسی کو مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی توبہ کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔
پھر پانچویں چیز توبہ کی شرط میں سے یہ کہ جس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ کر جان بوجھ کر گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا، یہ توبہ کر کے بار بار توڑتے چلے جانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جو دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سے مذاق ہے اور تمسخر کے مترادف ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، لوگوں خبردار رہو، کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33، اللہ کے معاملے میں دھوکہ یہی ہے کہ انسان اس فریب میں مبتلا رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہ کرتے چلے جاؤ وہ بخشتے چلے جائیں گے اور سزا نہیں دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی صحیح کیفیت امید اور خوف کے درمیان بتائی، انسان کو جتنی اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، اتنا ہی اللہ کی پکڑ اور گرفت کا خوف بھی دامنگیر رہنا چاہیے۔ اسی طرح استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، ہم لوگوں نے ایک لیکچر لیا تھا تقریباً 2 یا 3 اس پر مشتمل ہے، اور تفسیر فائی کر کے یوٹیوب پر چینل ہے، اس پر اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو ملے گا آپ لوگوں کو یہ لیکچر۔ تو استغفار کا مطلب ہے معافی اور بخشش طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حصول بخشش کے لیے 4 شرائط مقرر فرمائی ہے، یعنی اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو 4 شرطیں ہیں، کیا ہے؟ نمبر 1، جو شخص وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور سیدھا راستہ چلتا رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ ان شرائط کے مطابق اولین انسان کو سب سے پہلے اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں، اللہ کی نافرمانی، شرک یا کفر سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول، کتاب اور آخرت پر خلوص دل سے ایمان لانا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور آخر میں نیکی کے راستے پر استقامت سے جمے رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے معافی اور بخشش کا پختہ وعدہ فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تو پہنچ جائے اور تم مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس روئے زمین کے برابر گناہ لے کر اور مجھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ گناہوں کی معافی کے علاوہ استغفار دنیا میں کتنی ہی نعمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، اور اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے ہدایت کے اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے۔ حضرت حسن بصری ہر ایک کو یہی جواب دے رہے، استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا۔ حضرت حسن بصری نے ان کے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں گے، تمہیں مال اور اولاد سے نوازیں گے، تمہارے لیے باغات پیدا کریں گے اور نہریں جاری کریں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ مثلا جاب نہیں لگ رہا ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا بیماری نہیں جا رہی ہے، یا کوئی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کثرت سے استغفار۔ ہم لوگوں کے اصل میں کیا ذہن میں استغفار وہ کرے جو گناہ گار ہے، نہیں، کچھ چاہیے تو بھی استغفار۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے کہیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو کام میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور تم جب کثرت سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے، وہ راستہ تمہارے لیے کھل جائے گا، اور وہ چیز جو مطلوبہ تم کو چاہیے وہ مل جائے گی۔ تو کثرت سے چلتے پھرتے استغفار اس نیت سے کہ جو حاجت ہے اپنی اس کے مطابق۔ اسی طرح بہت سے دعائیں اور اذکار غیر مسنون بنا لی گئی ہیں جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کو بھی اپنے اس سے نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی وظیفہ بتا رہے ہیں، آنکھ کھول کر بند کر رہے ہیں، اور معلوم کیونکہ عربی جانتے نہیں، اور جب معنی جب سمجھنے لگتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔
تو مسلمان کی زندگی میں ادعیہ اذکار کی جس قدر اہمیت ہے اسی قدر اہمیت اس بات بھی ہے کہ صرف مسنون دعا اور اذکار کیے جائیں اور غیر مسنون دعا اور اذکار کو بلا تعمل ترک کر دیا جائے. جیسے کہ ہمارے وہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو شریعت میں نہیں ہے وہ کام مردود ہے. دوسری جگہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. تیسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنت رسول سے گریز کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے. تو ہمارے وہاں کیا کیا چیز رائج ہے جو رواج پا گیا ہے وہ شارٹ میں پڑھتے ہیں کہ مثلا یہ کہ دعا سریانی، دعا جمیلہ، دعا حبیب، دعا امن، دعا مستجاب، دعا نور، دعا نصف شعبان، دعا حزب البحر، دعا اکاشا، دعا گنج العرش، دعا بعید، دعا منزل، عہد نامہ، قصیدہ غوثیہ، شش قفل، ہفت ہیکل، درود تاج، درود لکی، درود اکبر، درود مقدس، درود ماہی وغیرہ. یہ سب ایسے اذکار ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان کی زندگیوں میں اس طرح رچ بس گئے کہ مسنونہ اذکار کو چھوڑ کر تسبیح، تحمید اور تقدیس، تکبیر اور تحلیل، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب کو چھوڑ کر ان سب چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ مغرب بعد یا فجر بعد یا جب بھی اپنے اپنے ٹائم جو فکس کیے ہوئے ہیں اس میں یہ سب کرتے ہیں، جبکہ سوائے محنت کے ضائع ہونے کے تم کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ طریقہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی. آگے ہم لوگ تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ دعا کی فضیلت کیا ہے. تو دعا کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ دعا ایک عبادت، اور عبادت بھی کس سے کی جائے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو گویا دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو. اور دعا اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا عمل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے. اسی طرح جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. کیسے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح دعا میں اتنا پاور ہے کہ آنے والی آفات، بلا، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں فائدہ مند دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو. اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دعا کی عنایت توفیق دے دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کثرت سے دعا کر رہے ہو تو سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے، آپ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو توفیق دیے. لہٰذا خوب دعائیں مانگنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا ہے یعنی دعا کی توفیق دی گئی اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے. یعنی مانگنے والی چیز کیونکہ عافیت ہوگی، صحت صحیح ہوگی تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، روزہ بھی رکھ سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو، قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، ہر طرح کے خیر کے کام. اسی طرح خود اپنے لیے بھلائی کا کام کر سکتے ہو اور کسی اور کے کو بھی خیر پہنچا سکتے ہو. لیکن جب آپ بیمار ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو مانگنے کی چیزوں میں سب سے زیادہ مانگنا پسندیدہ کیا ہے؟ عافیت ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں خاص طور پر مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں تقوی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی، پہلی چیز ہدایت، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز عافیت، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ غنا یعنی بے نیازی، اللہ اپنا محتاج رکھنا اپنے سوا کسی کا. یہی ہم دعا کرتے ہیں نا. تو یہ چاروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب بڑی بڑی چیزیں جب اور کے علاوہ یہ بھی مل گیا، تقوی بھی مل گیا.
دعا کرنے والے کو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتے، یعنی کبھی یہ نہیں سوچے کہ میں نے دعا مانگا میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، قبول ہو رہی ہے، لیکن تین شکل جو ہم لوگوں نے وہ کیا ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے مسنون ہے، یعنی دونوں طرح سے ہاتھ اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑے حیا کرنے والے ہیں اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیا ہے، مسنون ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا ایسی ہے کہ آپ بغیر ہاتھ ہوئے، مثلاً سجدے میں ہم ہوتے ہیں تو سجدے میں ہم ہاتھ تو نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے نا، ہماری تو پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دعا کی اہمیت یہ بھی ہے کہ دعا نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ بالکل الٹ ہے کہ آپ مثلاً کسی سے کچھ مانگتے ہو، پہلی بار تو خوشی سے دے دے گا، ٹھیک ہے اس کے پاس ہے دے دیا، دوسری بار بھی چلو تھوڑا سا وہ کرے گا کہ یہ پھر آ گئی، پھر دے دیتا ہے کوئی بات نہیں، تیسری مرتبہ یا تو وہ دروازے ہی نہیں کھولے گا یا آپ کا کال ہی نہیں ریسیو کرے گا کہ اس کی عادت پڑ گئی ہر وقت مانگتے رہتی اس لیے دینا ہی نہیں۔ یہ دنیا کا ہے معاملہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رات دن آپ اللہ کے در پر بیٹھ جاؤ اور بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے رہو، عاجزی کرتے رہو، انکساری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سننے پر قادر ہے۔ ہزار چیز دن بھر میں مانگو، لاکھوں چیزیں مانگو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق دعا کرنا چاہیے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب مثلا کوئی چیز کروڑوں کی ہے، اب میں کیسے مانگوں، میرے پاس تو حیثیت نہیں ہے کروڑ کی، نہیں، آپ اپنی حیثیت مت دیکھیے، دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، بڑائی، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ کون کون سے ادب ہے؟ دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو تو ہم کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ کون سا؟ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ پر رحم کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ کی شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اور حمد و ثنا کیا ہے؟ مثلا جو بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقی و رضا نفسی وغیرہ، جو بھی اللہ کی تسبیح ہے وہ کر کے اللہ کی تعریف بیان کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر پھر دعا مانگو۔ اور اسی طرح دعا مانگنے کا ادب کیا ہے کہ دعا دل جمعی اور دو ٹک الفاظ میں کرنا چاہیے، یعنی پورے یقین کے ساتھ، پورا آپ کا دھیان بھی ہو، یہ نہیں کہ آپ نے رٹ لیا دعا مانگ رہے معلوم پڑا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پکا ارادے کے ساتھ سوال کرو، اور یہ نہ کہے اللہ اگر آپ چاہیں تو دے دیں، آپ چاہیں تو نہیں دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جو اسے دعا قبول کرنے سے روک لے، بلکہ آپ یقین سے کہ آپ کر سکتے ہو، آپ مجھے دے سکتے ہو، مجھے آپ سے ہی چاہیے، میں اب کو کسی اور در پر نہیں جاؤں گی، میں اب کسی سے نہیں مانگوں گی، میں صرف اور صرف آپ سے امید رکھتی ہوں، آپ ہی کے وہاں میری دعا قبول ہوگی، آپ ہی مجھے دے سکتے ہو۔ پھر اسی طرح دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ میں نے جو مانگا ہے وہ تین صورت میں سے کسی نہ کسی شکل میں قبول ہو گئی۔ نمبر ایک یہ کہ جو میں نے مانگا فوراً مل جائے گا۔ نمبر دو، ہو سکتا ہے میری دعا فوراً نہیں قبول ہوئی لیکن اس کے بدلے کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ اور تیسری شکل یہ کہ انشاءاللہ اگر یہ دونوں چیز میرے ساتھ نہیں ہوئی تو آخرت میں میرے لیے اسٹور ہو گئی، سیو کر دی گئی، اور مجھے وہاں پر جو اجر ملے گا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ پھر اسی طرح دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کیا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دلوں کی دعا قبول نہیں کرتے۔ مثلا حرم وغیرہ میں بھی جانا ہوتا ہے، اب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ادھر ادھر کوئی جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر کوئی آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف نظر بھی گھوم رہی ہے، ان کے سر بھی گھوم رہے ہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ، یہ کیسے ہے؟ دعا تو ایسے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل اس میں ملوث کر دو کہ بس میں اور اللہ، بیچ میں کوئی بھی نہیں، تب جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں۔ تو دعا کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دعائیں یاد کرو اس طرح کہ اس کو سمجھ کر، تب اس میں یقین اور پیدا ہوگا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم رٹ تو لیتے ہیں، کوئی ہم کو بولتا ہے یہ دعا پڑھ لو، پڑھ لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، لیکن جب تک اس کو اپنے اندر محسوس نہیں کریں گے، نہیں اس میں اثر نہیں آئے گا نا۔ پھر اسی طرح دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا بھی پسندیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہلے، سب سے پہلے یہ بتا رہا ہے مجھے، حالانکہ میں جانتا ہوں میں علام الغیوب ہوں، پھر بھی یہ میرے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنانے کے لیے اپنے گناہوں کا کہ یا رب میں گناہ گار ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما دیجئے، آپ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور خاص خاص مواقع پر دعا کے الفاظ تین تین بار دہرانا چاہیے۔ اگر آپ کوئی چیز مانگ رہے ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ تین تین مرتبہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے تین مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت خود کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے بچا لے، آگ سے بچا لے۔ تو تین مرتبہ کیسے کہ اللہم یعنی اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اسی طرح اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو تین مرتبہ یہ خاص دعائیں نا، کیونکہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ تو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے خوب جنت کا سوال کیا کرو، اور جہنم سے خوب پناہ مانگنا چاہیے۔ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے کو والے کو پہلے اپنے لیے پھر دوسرے کے لیے دعا، یہ سارے آداب ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے دعا مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، اگر کسی نے کہا ہے کہ مثلاً میرے لیے دعا کرنا، تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگو۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو بھی سکھایا گیا نا فغفر رب اغفر لی ولی والدیہ، تو ہم نے کیا مانگا اس میں، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، ولی والدیہ اور میرے بچوں کو بھی بخش دیجئے، ولی من دخل بیتی مومنا ولی مومنا مومنات اور ان کو بھی بخش دیجئے جو ایمان کے ساتھ داخل ہوئے یعنی آپ کے اسلام میں، ان کی بھی مغفرت۔ تو کیا کیا ہم نے، سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے۔ اسی طرح ہر دعا آپ دیکھیں گے جو ربنا والی ربی اوزیانی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، یعنی اے اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر انعام کیا اور میرے والدین پر کیا اور میری ذریت پر کیا۔ تو شکر بھی اپنے سے شروعات، دعا بھی اپنے سے شروعات۔ پھر اسی طرح جامع اور تھوڑے الفاظ یعنی زیادہ معنی والی دعا، یعنی ایسی دعا مانگنا چاہیے جو ایسی ہو کہ اس میں ساری چیزیں سما جائیں۔ جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی لمبی چوڑی دعا کی بجائے ایسی دعا جس میں آپ کا سب مقصد، مثلاً آپ نے اگر مانگا اللہم آتنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہ ساری چیزیں
اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی بہترین بنا دینا اور آخرت بھی. تو کتنی جامع ہو گئی. یعنی دنیا میں کوئی چیز تھوڑی تو نہیں ہے، بہت کچھ ہے. آخرت میں کوئی چیز تھوڑی تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. تو وہ بہت زیادہ بہت کچھ کو آپ نے ایک دو لائن کی دعا میں سمیٹ دیا. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی محنت آپ کو نہیں کرنی ہے کہ آپ اپنی دعا کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرو اور پھر اس کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی دعا کر کے بتا دی. انشاءاللہ ہم لوگ اس کورس میں دیکھیں گے، یہ دعا کا کورس ہے کہ جس میں ہم سیکھیں گے وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انشاءاللہ بإذن اللہ. پھر اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، دونوں طرح سے جائز ہے. اٹھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھا سکتے، جیسا موقع ہو اس کے مطابق. جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم. اب وہاں تشہد میں تو ہمارا زانوں پر ہاتھ ہوتا ہے اور ہم انگلی ہلا رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں نا، لیکن وہاں دعا مانگ رہے ہیں. اسی طرح سجدوں میں ہمیں وہاں ہاتھ نہیں اٹھا ہوا ہے لیکن ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو دونوں طرح سے ثابت ہے. امام کو دعا کراتے وقت اپنے علاوہ باقی لوگوں کو بھی دعا میں شریک کرنا چاہیے. یعنی جب امام دعا مانگ رہا ہے خطبے کے دوران ہے یا نماز استسقاء ہے یا جو بھی ہے، تو اپنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے تمام لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت لیے بغیر جھانکے، اس لیے کہ جب کسی نے جھانکا گویا وہ اس گھر میں داخل ہوا. کوئی شخص جو لوگوں کی امامت کرائے دعا کے وقت دوسروں کے بغیر صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو لوگوں کی خیانت کرے گا. کوئی شخص پیشاب وغیرہ روک کر نماز نہ پڑھے. یہ تین چیزوں کے بارے میں بتایا. پھر دعا دعا سننے والے کو دعائیہ کلمات کے آخر میں آمین کہنا چاہیے. مثلا آپ دعا مانگ رہے ہو، آپ کوئی سن رہا ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے اس پر؟ آمین. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. غائبانہ دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جب وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی بھی بھلائی والی غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، اللہ تیری دعا قبول کرے کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی اللہ ویسی ہی بھلائی کرے. جیسے ہم لوگ ابھی آگے کے اس میں دیکھیں گے کہ کن لوگوں کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں چاہیے. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. تو یہ بھی اسباب میں سے، مثلا اب جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اب آپ موچی کے پاس جانے والوں سے لانے، ایک مثال دی جا رہی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ آپ ہی اس کے بہتر، تو آپ کو اللہ رہنمائی کریں گے فلاں کے پاس جاؤ، آپ کو بغیر ٹھگے بغیر چیٹنگ کے آپ کا یہ کام کر دے گا. تو یہ کیا کیا آپ نے کہ خیر مانگ لی اس میں. یہ ایک مثال ہے. ایسے کسی بھی کام میں اللہ سے پہلے دعا مانگ لے. اللہ تعالیٰ میں بازار جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ خیر ہو کہ میری نماز قضا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی میں اللہ آپ کا ذکر کرتی رہوں، اور بازار میں جو کچھ خریدو میری بجٹ کے مطابق ہو، یا مجھے یعنی کوئی چیٹنگ نہیں کرے، کوئی دکاندار کوئی غلط چیز نہیں دے دے، کوئی زیادہ پیسہ نہیں لے لے، کوئی یہ نہیں کرے. یہ ساری چیزیں شیطان کے مکر و فریب سے بچانا، ساری چیزیں آپ دعا مانگ کر نکلیے. سیکھیں گے آگے کہ بازار جانے کی بھی کیا آداب ہے اور کیا دعا ہے. دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھنا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہو کہ نہیں بھی ہے، مثلا آپ سواری پر ہے، اب آپ کو قبلے کی ڈائریکشن نہیں، میں تو آپ دعا نہیں کرو گے، نہیں دعا مانگ سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی. ان کی تعداد 1000 تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد 313 یا 319 تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیے اور پکار کر دعا کرنے لگے، اے میرے رب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی. پھر اسی طرح آگے ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ کہ کون سے طریقے سے ہم دعا مانگے. یہ تو آداب تھا کہ کیسے مانگے.
اب یہ ہے کہ کون سے طریقے سے ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے ہماری. تو اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی اسم اعظم ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جائے. حضرت بریدہ سے روایت ہے، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے اللہ میں آپ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. جیسے دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی ہم آپ ہی کے لیے سزاوار ہے، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ احسان فرمانے والے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، اے بزرگی اور بخشش کے مالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی، اور اسم اعظم وہ ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول کی جاتی ہے، جب اس کے واسطے سے سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے. قبولیت دعا کے اور بھی بہت سارے کلمات ہیں، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر خطا سے آپ پاک ہیں، میں ظالموں میں سے ہوں. اس کے واسطے سے بھی جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یعنی آپ کیا کریں، واسطہ نہیں کہ اللہ میں اس دعا کو واسطہ بنا رہی ہوں، وسیلہ نہیں، آپ یہ پڑھیے اور اپنی دعا مانگیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. دوسرا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں جاگے، یعنی آنکھ کھل گئی آپ کی سوتے ہوئے بیچ میں، آپ کو واش روم جانا ہے یا ویسے ہی کروٹ بدل رہے ہیں، تو فوراً دعا کر لیجئے. کیا ہے؟ چوتھا کلمہ، اور اس کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہم اغفر لی، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی دلی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول کی جاتی ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے یا ذا الجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑو. یعنی اس میں بہت زیادہ اثر ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ باذن اللہ دیکھیں گے کہ یا ذا الجلال والاکرام کے معنی کیا ہیں اور اس کے ذریعے کس طرح سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو لمبی چوڑی اگر ہم لوگوں کو نہیں بھی یاد ہے تو آسان الفاظ، جیسے یہ دو الفاظ ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یا کچھ نہیں تو اپنے اردو میں یا اللہ آپ کے سارے اچھے ناموں کو وسیلہ بنا کر آپ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ بیماری اللہ تعالیٰ آپ ہی دور کریے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر زبان کو سمجھتے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب الگ الگ قسم کے لوگ بنائے تو الگ الگ لینگویجز کو نہیں سمجھتے ہیں، ضرور سمجھیں گے، اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ان کی زبان میں بات کریں گے نا، ان کی زبان میں سوال جواب کریں گے. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کر سکتے ہو، آپ کے خزائن کے خزائن ہیں، آپ خزانوں کے مالک ہو. ہماری حیثیت اس چیز کی نہیں ہے، لیکن آپ کے اس ذات کو وسیلہ بنا کر یا آپ کے ان اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ آپ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کر سکتے ہو. یقیناً
آپ ہی دعا قبول کرنے والے ہو. آپ کا در چھوڑ کر میں اور کہیں نہیں جاؤں گی، کسی اور سے کچھ نہیں مانگوں گی. آپ ہی میرے مشکل کشا، آپ ہی میرے حاجت روا، آپ ہی میرے پیر، آپ ہی میرے دستگیر. جیسے کہ آگے دیکھیں گے کہ کثرت سے اگر کوئی یہ مشکل کے وقت دعا پڑھتا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں جو کچھ وہ سوال کرتا ہے. کوئی ہم اور غم پریشانی کی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بیماری پریشانی تکلیف کو دور کرتے ہیں. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا دور کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو یہ چیزیں تھی، بہت سارے اس میں وہ ہیں. کچھ لوگوں کے واقعات سے ہم لوگ سبق لیں گے، کس طرح سے ان لوگوں نے دعا مانگی، کس طرح سے لوگوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول ہوئی. یہ ساری چیزیں ہم لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب بھی امیدیں رکھنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے. جب بھی کوئی حاجت پیش کرنا ہے تو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. جب بھی کسی چیز کی قبولیت کا یقین رکھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.